مثلاً اگر ممبر پر جو بھی تاکہ عالم ہے خطیب ہے، آپ لوگ مولانا ایسا پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں، یعنی ہم کو ہمارا کام آپ سے سیکھ کر پڑھنا پڑے گا. مطلب ایک معمولی خطیب کے بارے میں ہم برداشت نہیں، وہ تو اللہ ہے. خدا کے ایمان، خدا پر ایمان کا بالا ترین درجہ ہے الہی رضا بقضائی تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. امام حسین کا جملہ ہے، الہی رضا بقضائی، خدا میں راضی ہوں جو بھی تیری طرف سے راضی ہے، جو بھی ہے. اگر دوش نبی پر مجھے سوار ہونا ہے تو بھی راضی ہوں. فخر کی بات ہے دوش نبی پر. اگر ابن سعد کے لشکر کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے مجھے پائمال ہونا ہے تو بھی راضی ہوں. دونوں حال میں راضی ہوں، کیونکہ جو بھی مقدر تو میرے حق میں کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہو. تسلیما لامرک، تیرے امر کے مقابلے، تیرے امر سامنے میں تسلیم ہوتا. تسلیم یعنی جھک جانا، تسلیم یعنی سرنڈر ہو جانا، ہاتھوں کو اٹھا لینا. خدایا کوئی نہیں، لا معبود سواک. یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ امام حسین کے جملے ہیں. لا معبود سواک، یہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تسلیم ہو گیا، جو بھی تیرے ساتھ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہو. یا غیاث المستغیثین. توجہ کریں آپ لوگ، یہ خدا کی معرفت، امامان معصوم کی معرفت. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں لوگوں سے جوان لڑکے تھوڑا اس طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں، اور آپ لوگ اس طرف میں جگہ ہیں، آنے والوں کو پرابلم نہیں ہے. جوان لڑکے سامنے آ کر، سامنے آ کر ایک سوال پڑے اور ایک سوال پڑے. معرفت سب سے بڑی چیز ہے، یعنی معرفت یعنی عرفان، خدا کی پہچان، خدا کی پہچان، رسول کی پہچان، ائمہ علیہ کی پہچان. یہ ویکیپیڈیا والی پہچان نہیں ہے. اگر آپ جائیں گے ویکیپیڈیا میں اللہ کے بارے میں بتا دیں گے، تھوڑا بہت انفارمیشن مل جائے گا. اسے معرفت نہیں کہتے، اسے انفارمیشن کہتے ہیں. اماموں کے بارے میں بھی میں معافی چاہتا ہوں، میری آواز میں پرابلم ہے، تھوڑی طبیعت ناساز ہوئی میری آواز اس طریقے سے. انشاءاللہ برداشت کریں، کل سے انشاءاللہ صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں. ایک سوال پڑھے معرفت ضروری ہے. اللہ کی معرفت یعنی صرف اور صرف 5 عبادتوں کے حد تک نہیں. اللہ کی معرفت فجر، ظہر، عصر، مغرب، شام، اس حد تک نہیں ہے. اللہ کی معرفت ہمیشہ، حتیٰ اگر بستر پر بھی جائے انسان، معرفت ہو اس کے اندر. ایک صاحب کرامت شخص گزرے ایران میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اخلاص کے لیے زندگی کرو، اخلاص حتیٰ کہ اتنا کہ کھانے پینے میں اخلاص ہو اللہ کا، کھانے پینے میں. مثلا انہوں نے ایران کے کھانوں کی مثال دی ہے. میں کہتا ہوں اگر سب سے لذیذ ترین غذا انڈیا کے اندر بریانی ہو، اگر انسان بریانی کھائے یہ سوچ کے کھائے کہ ٹیسٹی ہے، بہت مزیدار ہے، اس کے مسالے اچھے ہیں، بہت یعنی یوں کہا جائے کبھی ایسی بریانی نہیں کھائے. ہو سکتا ہے کھانا جائے پیٹ کے اندر، خون بھی بنے، لیکن جو خدا کی طرف سے جو آفرز ہوتے ہیں وہ نہ ملے. یعنی اگر یہ سوچ کر کھائے کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا لذیذ کھانا، اس سے پیٹ میں جائے گا، اس سے طاقت بڑھے گی، اور اس طاقت کو میں اللہ کی اطاعت پہ لگاؤں گا، یہ کھانا بھی خوبصورت ہو جاتا ہے.
یعنی ہر چیز میں انسان ہر چیز میں سیٹنگ کر سکتا ہے. جتنا انسان کی نیت ہے ایک آٹومیٹک سیٹنگ ہے. آٹومیٹک سیٹنگ یعنی ہدایت تکوینی جسے کہا جاتا ہے. آٹومیٹک آٹو سیٹنگ جو خدا کی طرف سے ہے. مثلا انسان کو وقت پر بھوک لگتی ہے, وقت پر کھانا کھاتا ہے, اور ایک نیند آتی ہے, سو جاتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے. لیکن ایک سیٹنگ ہوتی ہے انسان کے اندر جو خود کرنا پڑتا ہے, خود سے. مثلا وضو کے ساتھ رہنا اللہ کے, مثلا ہر چیز میں بسم اللہ کہنا, مثلا ہر مسئلے میں خدا کو یاد کرنا. یہ جتنا انسان پریکٹس نہیں کرے گا اسے حاصل ہونے والا نہیں. یہ سب پریکٹس سے ملے. اہل البیت ملتے ہیں ہر ایک کو, لیکن کسی کو دشمن کی نگاہ سے ملتے ہیں, کسی کو دوست کی نگاہ سے ملتے ہیں. ہر ایک کو ایک شکل میں نہیں ملتے. اہل البیت عمر صاحب کو بھی ملتے ہیں, امام حسین عمر صاحب کو بھی ملتے ہیں. امام حسین نہ جانے شمر کو بھی دیکھے, امام علی شمر کو بھی دیکھے, شمر نے امام علی کو بھی دیکھا, امام حسین کو بھی دیکھا. لیکن ایسی ملاقات اور ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے ملنا ہو, سلمان فارسی سے ملنا ہو, ابو ذر سے ملنا ہو. دونوں الگ الگ ہیں لیکن ملتے سب ہیں. اگر ملیں گے تو دونوں کے اندر امام نظر آئے گا, لیکن ایک جگہ پر ایک شخص گمراہ ہو جائے گا, ایک شخص ہدایت پا جائے گا. نہیں, امام ملنا بڑی بات ہے, امام کو ملے گا, لیکن عمل اگر انسان کا خدائی سیٹنگز کے اوپر ہو تو امام ویسے ہی ملے گا جیسا اللہ چاہتا ہے, ویسے ہی ملے گا. ورنہ ان آنکھوں سے امام علی کو شمر نے بھی دیکھا, وہی شمر جو امام علی کے ساتھ جنگ صفین میں جنرل تھا. جنگ صفین کے دو قدرت مند جنرل جسے کہا جائے, تقوی میں بھی اور مسل ببر میں بھی, ایک مالک اشتر, دوسرا شیم. امام علی کے ساتھ جو تھے شیم 17 حج پیدل کیا, 17 حج پیدل کیا. اور جہاں تک بعض راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک دن میں وہ تقریباً آدھا قرآن ختم کرتے تھے, آدھا قرآن. لیکن یہی شیم 20 سال پہلے 40 ہجری میں امام علی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, زخمی, پورے بدن سے خون جا رہا, اتنا جنگ کیا اس نے. یہی شیخ 20 سال بعد 21 ہجری میں وہ عبداللہ حسین کے سینے پر سوار ہے, وہ عبداللہ کے سینے پر سوار ہے. یعنی 20 سال کے اندر یہ شمر کے اندر نیگیٹو ریولیوشن کیسے آئے, یہ سوچنے کی بات ہے. آخر جب امام کے ساتھ تھا وہ تو حتماً معرفت تو تھی ہوگی, جانتا تو تھا ہوگا کہ یہ امام پاک ہے, لیکن کیوں نہیں یہی نظریہ, یہی ذہنی سیٹنگ معرفت والی امام حسین کے ساتھ نہیں تھی. توجہ کریں, یعنی امام سمجھ میں نہیں آتی. اگر انسان معرفت کی منزل پر نہ جائے امام سمجھ میں نہیں آتا. شیعہ اسی کو کہتے ہیں. شیعہ اور محب میں فرق ہے. شیعہ اور محب میں, شیعہ کہتے ہیں محب وہ ہے جو صرف محبت کرتا ہے, امام اسپیکٹیٹر ہوتا ہے. محب جیسے گراؤنڈ کے اندر 2 ٹیمیں کھیل رہی ہے, اس کی من پسند ٹیم ایک گول مار دے گی, ایک چھکا مار دے گا تو دل خوش ہو جائے گا, واہ واہ کرے گا, سلوگنز لگائے گا, نعرے لگائے گا. اسے کہتے ہیں اس ٹیم کا شیعہ. لیکن محب اس کو کہتے ہیں نا, محب کہتے ہیں چاہنے والے, چاہنے والے جو امام علی انجام دیں گے خوشی ہو, مارا کو قتل کریں گے خوشی ہو, ممبر سے علم کا جواب دیں گے خوشی ہو, لوگوں کی خدمت کریں گے امام خوشی ہوگی. خوشی یعنی محب کا کام. شیعہ اس کو نہیں کہتے. شیعہ خوشی کے ساتھ امام کو اپنے نفس کا حاکم بھی جانتا ہے, امام کو حاکم بھی جانتا ہے. امام حاکم ہے, میرے نفس کا حاکم, مجھ سے زیادہ مجھ پر حکومت رکھتا ہے, مجھ سے زیادہ میرے اوپر اختیار رکھتا ہے. امام اسی کو کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں شیعہ. یعنی منشا امامت کے خلاف شیعہ نہیں جا سکتا. یعنی یہاں پر میں نہیں چلتا, یہاں پر وہی چلے گا جو امام چاہے. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو امام کو مشورہ دے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام سے حکم دے. شیعہ اس کو کہتے ہیں. شیعہ ایک بڑی چیز ہے.
اور بات ہے کہ ہم کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم امام کی گروپ سے یعنی خوش بھی ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ بڑے بڑے میدانوں میں جا کر ٹھہر کر امام کی نصرت کر، ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے، کیونکہ روایت بھی ہے ان شیعتنا منا، امام صادق علیہ السلام ہمارے شیعہ ہم میں سے، ہمارے شیعہ یعنی یہ مت سمجھے کہ وہ کوئی خاص گروہ ہوگا، نہیں، اس میں ہم سب آتے ہیں، کیونکہ ملنا جو ہوتا ہے میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، ایک ہوتا ہے 2 ڈگری لینا، ایک ڈگری پرسنل ڈگری، جیسا سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت سے، ابو ذر ہم میں سے، اس طریقے سے بہت ساروں کو اماموں نے ڈگری دی ہے، لیکن ایک ڈگری ہوتی ہے کہ ہر ایک کو نہیں دے سکتے قیامت تک، ہر ایک کا نام لے کر امام نہیں کہہ سکتا، ایک کامن ڈگری ہو جاتی ہے کہ ایک شیعہ جو بھی شیعہ ہوتا ہے ہم میں سے ہوگا، یعنی شیعتنا منا، شیعہ ہم میں سے، قیامت تک کے لیے جو بھی امام کے بنائے ہوئے پروٹوکول کے اوپر فٹ ہو جائے گا وہ امام کا شیعہ کہلایا جائے گا، توجہ کریں، یعنی بہت سارے اس طریقے سے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو کہ کون سی چیزیں امام سے دور کرتی ہیں، مثال کے طور پر گناہ نے وہ گناہ جو علناً انسان کرتا ہے، وہ گناہ جو علناً انسان کرتا ہے یا دوسروں کی نابودی کے لیے سازش کرتا ہے، دوسروں کی بربادی کے لیے دشمن کے ساتھ سازش کرتا ہے، یہ وہ چیزیں جو امام سے انسان کو امام سے دور کر دیتی ہے، انسان، لیکن اوور آل ایک حدیث امام کی طرف سے وہ یہ کہ شیعتنا منا، شیعہ ہم میں سے، وَخُلِقُهُمْ مِنْ زِینَةِ فَاضِلِنَا، من فاضلتنا، یعنی ان کی خلقت جو ہوئی ہے، امام فرماتے کہ ہماری بچی بھی مٹی سے ہوئی، جب خدا نے ہماری خلقت کیا ہے، جب جو مٹی بچ گئی تھی اس سے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا، اس سے ہمارے شیعہ بنائے گئے، یحزنون بحزننا ویکرہون بفرحنا، وہ ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں اور ہمارے خوشی میں خوش رہتے ہیں، یہ یعنی اس لحاظ سے خود مجالس میں آنا، اماموں کے غم میں شریک رہنا، ان کے خوشیوں میں خوش رہنا، یہ شیعہ علامت ہے، اور یہ علامت کوئی خریدی بھی نہیں ہے، یہ علامت خدا دادی علامت ہوتی ہے، یعنی اللہ نے دیا اس کو، اللہ نے چاہا کہ اس کو ملے دنیا کے اندر، کیونکہ عالم میثاق گزر چکا ہے، عالم میثاق، عالم عہد کہتے ہیں اس کو، عالم میثاق، اس دنیا سے پہلے دنیا گزری ہے جہاں پر ہم لوگوں کے ارواح تھے، یعنی سارے لوگوں کے روحیں وہاں پر تھی، تو وہاں پر میثاق لیا گیا تھا، میثاق یعنی عہد لیا گیا تھا، یعنی اب جو دیکھ رہے ہم لوگ یہاں پر ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایک دنیا گزری، یہ جسم والی روح والی دنیا ہے، وہ والی دنیا صرف روح والی تھی، اس میں میثاق لیا گیا تھا، ہر ایک سے لیا گیا تھا، ہر ایک سے، انبیاء سے لیا گیا تھا، ہم سے لیا گیا، انسانوں سے لیا گیا تھا، پتھروں سے لیا گیا تھا، نباتات سے لیا گیا تھا، جانوروں سے لیا گیا تھا، ہر ایک سے، جو بھی میثاق اہل البیت کو اس نے وہاں پہ کیا تھا، عہد کیا تھا اہل البیت سے، اس دنیا میں شیعہ بن کر آیا، اس دنیا کے اندر وہ تینت شیعہ کہتے ہیں اسے، یعنی شیعہ یوں کہا جائے کہ شیعہ مٹی سے بنا ہوا ہے، جانوروں کے اندر آپ نے سنا ہوگا یہ بات، جانوروں میں جس نے میثاق کیا اہل البیت کے ساتھ وہ حلال گوشت جانور بن گیا، پتھروں میں جس نے میثاق کیا وہ پتھر پہننے کے قابل جو ہو گئے، وہ یعنی سب سے پہلے پتھر جو جس نے بڑھ کر یعنی عہد کیا تھا وہ عقیق تھا، وہ یعنی اس طریقے سے حتیٰ انبیاء کا جو پورٹ فولیو جو ڈیوائڈ ہوا ہے، انبیاء اولو العزم 313 نبی، اس کے بعد 1,24,000، اسی میثاق کی بنا، اسی میثاق کی بنا 5 نبی آگے بڑھ کر بیعت کر چکے، اللہ نے ان کو اولو العزم بنا دیا، تو یہ سب ایک الگ بحث ہے، یہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، سچ یہ الگ بحث ہے، ہر چیز ہم ممبر سے نہیں بتا سکتے، سارا دین ممبر سے نہیں دیا جا سکتا، ممبر ڈائریکشن دیتا ہے، دین کو
पहुंचने के लिए। 5 घंटे में 5 दिन के दीन नहीं मिलता, 2 महीने में आपको दीन नहीं मिलता, डायरेक्शन मिलते मिंबर से कि आपको किस रास्ते से हरकत करना है, किस रास्ते से आपको मिलेगा। तवज्जो करें। इसीलिए जब यहाँ पर आते हैं हम लोग अब अहद नहीं करते, अब क्या करते हैं, हम तजदीद अहद करते हैं। दुआए अहद है ना, आप लोग पढ़ते होंगे रोजाना सुबह में, अल्लाहुम्मा इन्नी मुजद्दिदु लहु फी सबीहति यौमी हाज़ा व मनिश्तु मिन अय्यामि अहदन अबदन बैन। अल्लाहुम्मा इन्नी मुजद्दिदु लहु, परवरदिगार मैं तजदीद करता हूँ बैयत जो पहले मैंने किया था उसे मैं तजदीद करता हूँ। तजदीद एक बैयत है, तजदीद मारिफत इसको कहते हैं, इमाम की शिनाख्त और इमाम के साथ चलते, इमाम के हमरा हो जाए। मारिफत ये नहीं कि मैं ऑर्डर करूँ इमाम को, मारिफत ये कि मैं ऑर्डर्स दूँ इमाम से। इमाम को अगर मैं जान जाऊंगा, मसलन हम लोग जाते दुआएं मांगते, दुआएं मांगते, मारिफत के दर्जे देखिए कैसे होते हैं, दुआएं मांगते हैं, जब दुआ कबूल हो जाती है हम एक इमाम हुसैन को स्टेटस देते हैं कि इमाम हुसैन ने मेरी दुआ कबूल। अगर कबूल नहीं होती दुआ, मायूस, भाई मैंने तो कहा था, शायद इमाम ने कबूल नहीं किया, शायद इमाम कबूल नहीं करना चाहते। और बात तो ऐसे होते हैं कि शिकायत का दफ्तर खोल देते हैं इमाम के पास। ये मारिफत है लेकिन जाहिलाना मारिफत है। जाहिलाना मारिफत इंसान को यानी इमाम के साथ चलने नहीं देती। इंसान को जब वक्त पड़ेगा तो इमाम को छोड़कर जुदा हो जाएंगे लोग। जाहिलाना मारिफत। बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के साथ चले थे करबला, बहुत सारे मदीने से जब इमाम चले थे, तादाद बहुत थी कूफे जाने वालों की, सब इस नियत से चले थे कि जब हम इमाम के साथ जाएंगे कूफे वाले इस्तेकबाल कर देंगे हमारा। जब इस्तेकबाल करेंगे कूफे वाले तो जाहिर बात है इब्न ज़ियाद में या यजीद के लश्कर में उतनी ताकत नहीं कि कूफे वालों से जंग करें, इसलिए कि कूफे वाले जंगजू हैं, एक्सपीरियंस है जंगों का। और वो स्केल जो कूफा जहाँ पर लोकेटेड है वहां पर तो शाम वाले नहीं जंग कर सकते आकर, इसलिए आराम से डिफीट कर सकते, इमाम हुसैन की खिलाफत बन जाएगी यहाँ पर। ये सोच कर चले थे, लेकिन जैसे जैसे गए बास खुद छड़ गए, बास खुद छड़ गए और बास को इमाम ने चला दिया। ऐसा नहीं कि इमाम इनको रखे हुए थे, बहुत सारे लोगों को शब आशूर इमाम ने चला दिया, बहुत सारे लोगों को शब आशूर इमाम ने बुलवाया, बहुत सारे लोगों को आशूर की सुबह चला इमाम ने, और वो जैसा इमाम के पास आया। बहुत सारे थे ऐसे। आखिरी वक्त तक एक बदबख्त था इमाम के इस लश्कर के अंदर, आशूर की सुबह को, आशूर की सुबह को एक बदबख्त जब देखा कि हकीकतन असहाब शहीद हो रहे हैं और मुश्किल है यहाँ पर रहना, इमाम हुसैन चंद तादाद में किस हाल से ये 30,000 का लश्कर का मुकाबला करेंगे, उसके जहन में ये था कि जंग विक्टोरियस या डिफीट, यानी ये सोच रहा था। ये नहीं देख रहा था कि इलाही नुमाइंदा आपको बातिल का मसला है यहाँ पर, ये देख रहा था कि जंग की जीत या हार। ये सोचकर इमाम से आकर कहने लगा, फर्जंद रसूल मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है, यहाँ तो सब मान रहे हैं, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। हमने फरमाया इस वक्त पर जाना चाहता है तो, जबकि दुश्मन यहाँ पर घेरा हुआ है, और दुश्मन की फितरत ये थी कि जो शहीद होता था उसकी चीजों को गनीमत में ले लेते थे, तलवार उठाकर ले जाते थे, घोड़ा ले लेते थे उसका, दुश्मन लेकर चले जाते थे। हमने फरमाया कि ऐसे वक्त पर घोड़ा भी नहीं हमारे पास तुझे देने के लिए, किस लिहाज से तू जा सकता है यहाँ पर? उसने कहा कि फलां खैमे के अंदर एक घोड़ा मैंने छुपा कर रखा है। ऐसे लोग थे इमाम के साथ, ऐसे लोग, एक घोड़ा है जो मैंने छुपा कर रखा है खैमे के अंदर। हम दंग रहे, क्या कह रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में जबकि दुश्मन घेरा हुआ यहाँ पर और ये कह रहा है कि घोड़ा मैंने छुपा कर रखा है। इमाम ने फरमाया कि ठीक, अगर घोड़ा छुपा कर रखा है तूने, दुश्मन घेरा हुआ यहाँ पर, तुझे देखते ही मार देगा। उसने कहा फर्जंद रसूल वो भी मैंने सेटिंग कर ली है,
چند لوگوں کے ذریعے سے. انہوں نے فرمایا واہ واہ کیسا ذہن, یعنی ایک معرفت جو جاہلانہ معرفت جب مصیبت آئے تو دور ہو جائے, اور جب اسلام یا امام کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو فوراً لگ جائے. ایسے بہت رہے تاریخ میں. یہ نہیں کہ صرف چند لوگ تھے, حتیٰ پڑھے لکھے لوگ. امام علی کے پاس خلافت آئی, زبیر اور طلحہ پہنچ گئے تھے. پڑھے لکھے تھے نا بھائی, زبیر اور طلحہ پہنچ چکے تھے. یعنی کیسی معرفت تھی؟ لالچ والی معرفت. ٹھیک ہے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے ساتھ سسٹم میں, آپ ہمیں کچھ عہدہ دیں, یا گورنر بنائیں, یا کہیں پر بھیجیں, یا نمائندہ بنائیں کہیں پر. لالچ والی معرفت, یعنی یہ معرفت بے ابی انت و امی و نفسی و مالی لکل فدا والی نہیں تھی. یہ یعنی ٹرانزیکشن تھا امام اور امت کے درمیان. جب بھی ٹرانزیکشن امام اور امت کے درمیان ہوگا, امام تنہا ہو جائے, ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے امام اور امت. اسی لیے پچھلی امت کی غلطیاں اس دور میں نہیں ریپیٹ ہونی چاہیے. اس دور میں بھی ایک امام ہے, توقع رکھا ہے, امام چاہتا ہے آئے, لیکن آنے کے لیے ٹرانزیکشن والی شیعت نہیں چاہیے. بے ابی انت و امی والی شیعت چاہیے امام کو. بے ابی انت ایک عالم دین مسجد جمکر تشریف لے گئے, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے شب چارشنبہ منگل کی رات. پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں پر گھوم گئے, انشاءاللہ گئے ہوں گے بہت سارے لوگ. جیسے گھوم جائیں گے آپ منگل کی رات, قافلے والے لے کر جاتے تھے ہم کرام, لاکھوں کا مجمع سارے ایران سے آتے ہیں, بہت زیادہ عقیدے سے آتے ہیں. ایک عالم بزرگوار امام سے ملاقات کرتے ہیں, کرامت والے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ لوگ آپ کے لیے ہیں, آپ تشریف کب لائیں گے؟ دیکھیے اتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ تشریف لائیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی پرابلمز لے کر آتے ہیں, ان کو میرے دور سے ربط نہیں, اپنی پرابلم. کسی کی شادی کا پرابلم ہے, کسی کو کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ کا پرابلم ہے, کسی کو ایجوکیشن کا پرابلم ہے, کسی کو بزنس کا پرابلم ہے. اپنے پرابلمس کے لیے آتے ہیں, اپنے پرابلم بیان کرتے ہیں نمازوں کے لیے. لیکن جو خود امام کا ایبسلیوٹ رائٹ ہے, یعنی خود امام کی حکومت, اللہم عجل لولیک الفرج, یعنی خدایا تیرے ولی کے فرج کو نازل فرما, ولی کے فرج کو نازل فرما. جو امام کا جو ایبسلیوٹ رائٹ ہے اس سے بے گانے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں موہب و جاہلانہ معرفت. یعنی صحیح ورڈ نہیں ہے, میں مانتا ہوں, لیکن معرفت یہ ہو کہ آپ تشریف لائیں. خود امام کا آنا ہمارے خواہشات سے بہت زیادہ مؤثر ہے. خود امام کا آنا چینج آف ٹیسٹ کے لیے, چینج آف ٹیسٹ یعنی فلاں حکومتیں ہم نے دیکھی ہے, فلاں بی جے پی کی گورنمنٹ کا ٹیسٹ دیکھا ہے, ہم نے کانگریس کی گورنمنٹ کا ٹیسٹ دیکھا ہے, ریپبلک ڈیموکریٹ فلاں ملک, یہ سب ٹیسٹ دیکھا ہے. ایک ٹیسٹ امام زمانہ کی بھی حکومت کا کریں گے, یہ معرفت نہیں, یہ چینج آف ٹیسٹ چاہیے, یعنی ٹیسٹ کو بدلنا. یہ حکومت کا ٹیسٹ ایسا تھا, یہ حکومت کا ٹیسٹ ایسا ہے. جب بی جے پی آئے گی تو یہ نقصانات ہیں اس قوم کے لیے, اس قوم کے لیے فائدے ہیں. کانگریس آئے گی تو فلاں قوم کے لیے نقصانات ہیں, فلاں قوم کے لیے فائدے. یہ جو ٹیسٹ بدلتا ہے انسان, سیم ٹیسٹ امام کی حکومت کے بارے میں دیکھتا ہے. جبکہ امام کی حکومت فرض ہے, فرض انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیا کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر جب امام تشریف لائیں گے. جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا کے اندر انسان کیسے کیسے حالات کو اپنے قابو میں پائے گا, کس طریقے سے کس نعمتوں کا حامل ہوگا, یہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. انسان کو اندازہ لگانے کے معرفت. اسی لیے زیارت عاشورہ میں آپ دیکھیں, پڑھتے ہیں آپ لوگ زیارت عاشورہ, تاکید ہے تقریباً روزانہ پڑھنے کی. بڑے بڑے علماء اپنے بچوں کو وصیت میں لکھتے تھے اور کہتے تھے بیٹا ہر روز زیارت عاشورہ پڑھو, ترک نہ کرو. یعنی ایک وابستگی جسے کہتے ہیں, امام سے رابطے کا طریقہ ہی. اس میں زیارت عاشورہ میں فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. یہ بہت بڑی چیز ہے.
असलुल्लाह, हम अल्लाह से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? अल्लज़ी अकरमनी, खुदाया मुझे इकराम कर, इकराम यानी मुझे ऑनर दे। किस चीज़ का? मारिफत को, इमाम हुसैन की मारिफत, इमाम अली की मारिफत, इमाम हसन की मारिफत, यानी मारिफत अइम्मा मासूमीन की मारिफत। मारिफत ऐसे नहीं आ जाती, मारिफत को तड़पना पड़ता है। वो मारिफत है औलिया को, तेरे औलिया की मारिफत। औलिया यानी इमाम हुसैन के बाद उनके असहाब, उनके जो साथ जामिद साहब जो शहीद हुए, हर दौर में उस क्राइटेरिया पर आने वाले लोग औलिया में आते हैं, हर दौर में। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, ये तो मुकद्दमा में बयान कर रहा हूँ, आगे 4 मजलिसों के लिए। वब्रदअनिल बरात मिन आदाइकुम, और मुझे रिस्क दे। किस चीज का रिस्क? बरात करने का। बरात किससे? आदाइकुम, इनके दुश्मनों से। यजअलनी मअकुम फिद दुनिया वल आखिरह, और मुझे दुनिया और आखिरत में इनके साथ रखे। मारिफत इसे कहते हैं। मारिफत दूर से 2 तरीके से मिलती है। एक, पढ़ने से, जितना आप पढ़ेंगे इर्तिबात नजदीक होगा इमाम से। आप ज़ियारत पढ़ेंगे। ज़ियारत क्यों है हमारे पास? अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, नमाज के बाद अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह। ईदैन से पहले ज़ियारत इमाम हुसैन, नीमे शाबान में ज़ियारत इमाम हुसैन, शब क़द्र में ज़ियारत इमाम हुसैन, फला वेकेशन में ज़ियारत इमाम हुसैन, आशूर ज़ियारत इमाम हुसैन। हर जगह पर ज़ियारत रखा है दीन ने आपके। क्यों? इसलिए कि ताकि आप इमाम से टच में रहो, इमाम से राबिते में रहो, इसे कहते हैं। यानी राबिते में रहना इमाम के साथ, इसे कहते हैं ज़ियारत। ताकि एक लम्हे के लिए आप गाफिल ना, हर नमाज के बाद मुस्तहब कि आप करें ज़ियारत करें, अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह करते हैं ना आप नमाज के बाद। अगर इनफरादी भी पढ़ेंगे इंसान, मुसल्ला लपटने के बाद उठकर किबला रहकर कहते हैं अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, ताकि मारिफत पैदा हो। राबिता जितना यानी गहरा होगा, मारिफत उतनी ज्यादा होगी। छठवें इमाम के एक सहाबी थे, छठवें इमाम सुदैर सैराफी, इमाम के सहाबी, इमाम के पास मदीने के अंदर वो आए इमाम के पास। इमाम ने देखा उन्हें, सुदैर से कहा कि सुदैर, क्या तुम हर रोज मेरे जद की जियारत करते हो? सुदैर से कहते थे इमाम अपने साहब से, जियारत जद यानी इमाम हुसैन की। सुदैर से राफी कहते हैं अंदर रसूलुल्लाह कुर्बान जाऊं पर, हम तो मदीने में, आपकी जद तो करबला में। इमाम ने फरमाया तो यहाँ से जियारत करो। सुदैर कहने लगे कि अंदर रसूलुल्लाह कैसे जियारत करें यहाँ से? इमाम ने फरमाया कि ठहर जाओ, किबले की तरफ ठहर जाओ और एक मर्तबा कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा कहो, ज़ियारत हो जाएगी। सुदैर सेरा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुदैर सेरा भी कहते हैं कि इस नुस्खे के बाद मैं हर रोज 20 मर्तबा इमाम को सलाम करने लगा। ये सलाम इसीलिए है, ये सलाम एक फॉर्मेलिटी नहीं, सलाम रखा गया है ताकि तुम इर्तिबात में रहो, इमाम से कम्युनिकेटेड रहो। कि 10 बार अगर तुम सलाम करोगे अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, इमाम की निगाह तुम्हारी तरफ जल्द तवज्जो होती है। इमाम की निगाह यानी बात लोग होते हैं जिस पर इमाम की निगाह होती है, इमाम खास तौर से उसे देखते रहते हैं। किसको देखेंगे? शिया को अगर नहीं देखेंगे तो ज्यादा किसको देखेंगे? क्योंकि शिया इमाम का है, गैर तो नहीं है ना, यहूद इमाम का नहीं, नसारा इमाम के नहीं है। आज यही लोग महाज खोले हुए इस्लाम के खिलाफ, इमाम ज़माना के खिलाफ महाज खोले हुए। ये चाहते हैं कि फेस रिवॉल्यूशन लोगों के अंदर लाए, फेस रिवॉल्यूशन, जिनसी रिवॉल्यूशन इनके अंदर लाए। ये देखिए कितने हालात आपके खिलाफ यानी उठ रहे हैं दुनिया के अंदर। फेस रिवॉल्यूशन, इस तरीके से चेहरे को बदल दिया जाए कि शियत का चेहरा नजर ना आए। फेस रिवॉल्यूशन आज चल रहा है। आज लोगों हुकूमतों हटाने का रेवोल्यूशन खत्म हो गया। रिवॉल्यूशन अगर है फेस रिवॉल्यूशन, चेहरे बदल, चेहरे बिगाड़ा जाए। खूबसूरत चेहरे मतलब ये नहीं
خوبصورت داڑھی بنا کر بالوں کو سجا کر خوبصورت، یعنی شیعت کے جو چہرے جو آئیڈینٹی تھے اس کو ختم کر دیا تھا۔ امام علی فرماتے ہیں لا تشبہوا بالیہود، اپنی شباہت کو یہود کی طرح مت کرو۔ آج یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ چہرے ہو جائے، جنسی ریولیوشن لائے، جنسی ریولیوشن۔ دیکھیں ایران کے اندر کتنا بڑا ایک سازش دشمن نے رچایا تھا 2 ویک میں، ایک لڑکی کا بہانہ لے کر، یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال مطلب تقریباً 2009 سے لے کر اب تک 3-4 بار ہو چکا ہے۔ اس طریقے کے بہانے لاتے ہیں، یہ اسلامی حکومت جو پائیدار ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز میں دیندار حقوق کے مسئلے میں سب چیز میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ ایک لڑکی کے مسئلے میں لا کر چند بے حجاب لڑکیوں کو اس کا گھر یعنی پرووک کر کر سڑکوں پر لا دیا، اور اس طریقے سے بتایا BBC نے ساری دنیا کے اندر کہ ساری ایران کی عورتیں مخالف ہیں۔ بھائی ایران کی آبادی 8 کروڑ کی ہے، جس میں سے 4.5 کروڑ عورتوں کی آبادی ہے، جس میں سے 2 سے 3 ہزار کی لڑکیاں پورے ایران میں 2 سے 3 ہزار لڑکیاں حجاب نکال کر باہر آ گئے۔ یعنی اسے کیا اثر پڑتا ہے؟ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا چاہیے کہ جنسی ریولیوشن لے کر آئے۔ جنسی ریولیوشن کیوں لائے؟ تاکہ یہ لوگ ان کا چہرہ بگڑ جائے، یعنی ان کے فیملیز ختم ہو جائے۔ انہوں نے خود اپنے بیانات میں کہے یہ بات کو، ان کے بیانات میں انہوں نے جو انٹرویو دے کر بھڑکایا ہے، جو بیانات نکلے ہیں، انہوں نے کہا حجاب، عدم حجاب یعنی حجاب کو نکالنا یہ تو ایک بہانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایرانیوں کے جو بیویاں ہیں، شوہر کی بیوی ہوتی ہے، وہ بیوی ایک دوسرے کے مرد کے ساتھ ایک سوئمنگ پول کے اندر نہ رہے، یعنی جنسی ریولیوشن۔ جنسی ریولیوشن کیوں کب اثر کرے گا؟ جس وقت انسان امام معصوم سے دور ہو جائے۔ جنسی ریولیوشن کافی اثر کرتا ہے۔ جب تک امام معصوم سے رابطے میں رہتا ہے انسان احتیاط میں رہتا ہے، کنٹرول میں، ریڈ لائنز مشخص ہوتا ہے اس کے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، موسیٰ پہاڑ پر گئے، وسیع کو بنا کر گئے، وسیع سے رابطے میں رہنا چاہیے تھا، لیکن وسیع سے رابطہ توڑ کر لوگوں نے کمیونٹی کو، ایک امت کو موسیٰ کی دور کر کر وسیع سے اتنے انحرافات پیدا کر دیے۔ دیکھیں کیا حال ہوا تھا وہاں پر۔ سیم جو آج جنسی ریولیوشن کا حالت جو دنیا کے اندر پیش آ رہی ہے، جنسی ریولیوشن جو پیش کی جا رہی ہے، وہ اتفاق سے موسیٰ کے دور میں گزر چکا ہے۔ یعنی سامری نے کہا کہ جب تک یہ موسیٰ کے ساتھ ارتباط میں رہیں گے، موسیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹڈ رہیں گے، ان کے اندر دین باقی رہے گا، کیونکہ فضیلت ترین قوم تھی وہ۔ توجہ کریں، دنیا میں کسی بھی امت کو اللہ نے فضیلت نہیں دی جتنا بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی افسانوں کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ کس پر؟ سارے عالمین پر۔ دنیا اور یہ یونیورس ایک عالم ہے، عالمین پر فضیلت دی تھی بنی اسرائیل۔ اتنی پیاری قوم تھی، لیکن اتنی پیاری قوم جو خدا کے ڈائریکٹ گائیڈنس میں تھی، جس کو کھانا اللہ کی طرف سے آتا تھا، یعنی سب سے پاک کھانا، سب سے پاک کھانا۔ اگر ہم آپ یا ریسٹورنٹ سے لے کر کھائیں گے، کسی مسلمان ریسٹورنٹ سے لے کر کھائیں گے تو بھی شفا رہتا ہے اس کے اندر، لیکن اس قوم کو تو اللہ کے پاس سے آ رہا تھا کھانا، یعنی ان کا بلڈ یا خون اتنا پاک ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا زیادہ ان کے پاس ایمان تھا، اللہ کی ایک خاص نگاہ تھی ان کے اوپر۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آپ ہمیشہ ابتدا اسلام کو نہ دیکھیں، انتہا میں دیکھیں۔ پیدا تو سب فطرت اسلام پر ہوتے ہیں، لیکن موت وہ امپورٹنٹ ہے۔ اصلا کریکشن یہاں چاہیے ہمیں۔ پیدا سب فطرت اسلام پر ہوتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ایک نام دیا تھا، کیا نام دیا تھا؟ معصوم، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، معصوم، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، گندی فکر نہیں ہے، یہ اختلافات کو نہیں جانتا، ہر چیز چھوٹا معصوم سا بچہ ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ صدام کا بھی ابتدا یہی تھا، امام خمینی کا ابتدا بھی یہی تھا، لیکن انت دیکھیں،
انت کیا ہو؟ بنی اسرائیل کی ابتدا فضیلت ترین قوم تھی، لیکن انت کیا ہو؟ ڈائریکٹ گائیڈ ہونے والی قوم. سامری یعنی ایک جنسی ریولیوشن اس کے اندر پیدا کر دیا. بچڑا نام کا تھا، جیسا دشمنوں نے کہا تھا حجاب بہانا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بے حجاب لڑکی بھی اسلام سے محبت کرتی ہے، حجاب بہانا. لیکن یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ بد حجابی یا بے حجابی فرسٹ اسٹیپ ہے. کس کے خلاف؟ جنسی انقلاب کے خلاف. جنسی انقلاب کے خلاف فرسٹ اسٹیپ ہے. یعنی جب یہ بے حیائی انسان کے اندر آ جائے گی تو ایک دوسرے کے شوہر کی بیویاں ایک ساتھ سوئمنگ پول میں، جو ویسٹرن آئیڈیالوجی کے اندر ہے، یہ اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی آ جائے گا. یعنی حیا ختم کر دی جائے گی. حیا. ایک دشمن اتنا پلان کرتا ہے. کیا پلان کرتا ہے؟ صرف اور صرف آپ کو غریب کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو بے دین کرنا نہیں ہے، آپ کے ریشے کے اندر، جڑ کے اندر فساد ملا دے. جڑ کے اندر وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ایک ایسا کفر کا کلچر اہل ایمان کے گھروں میں پیدا کر دے کہ سوائے کفر اور فجور کی کوئی پیدا نہیں. دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا، بالخصوص جوان لڑکی. دشمن کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے. ایسے جگہ سے حملہ کرتا ہے جہاں فکر بھی نہیں کر سکتے. آپ سمجھو گے کہ صرف اور صرف دشمن کے حملے مجلسوں پر ہوں گے، مسجدوں پر ہوں گے، یہ ظاہر ہے، شاید مائنڈ ڈائیورشن ہے. لیکن حملے کسی اور ذریعے سے، شاید جنس کے ذریعے سے، شاید بے حیائی کے ذریعے سے، معلوم تک نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں گائیڈ کر دینا. سارے لوگ آگے بچڑے کے سامنے ڈانس کرنے لگے، ان کی بیوی ان کے ساتھ، ان کی بیوی ان کے، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. ان کی بیوی ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگے، بے حیائی، حجاب کو نکال کر پھینکا، اوریانیت ان کے اندر تھی، نیوڈیٹی جسے کہا جاتا ہے، یہ آ گیا تھا. بنی اسرائیل کے قوم 100% حجاب سے پورا حجاب آ گیا. ایک نبی ہے ان کے ساتھ. خدا خود اس بات کو قرآن میں کوٹ کر رہا ہے پیغمبر موسیٰ سے، موسیٰ تم میرے پاس آئے، میں نے قوم پر آزمائش کی اور سامری نے قوم کو موڑ دیا، ختم ہو گئی ساری چیزیں. یعنی ایک طرف معصوم کی ہدایت تھی، ایک طرف سامری شیطان. کس کا اثر ہوا؟ معصوم کا ہوا؟ نہیں ہوا، شیطان کا اثر. یعنی آسانی سے نکال سکتا ہے. معصوم تک چونکہ شیطان نہیں پہنچ سکتا. کس کے پاس پہنچتا ہے شیطان؟ ان کے شیعوں تک پہنچتا ہے. معصوم تک نہیں پہنچ سکتا، شیعوں تک پہنچے گا تاکہ معصوم کو چھپائے. معصوم کے پاس پہنچنے کی طاقت نہیں ہوتی شیطان. توجہ کریں، آپ ریسپانسبلٹی بہت ہے. مجلسیں صرف اور صرف ایک ایئرلی ایونٹ نہیں، مجلسیں ذہن بدلنے کی جگہ ہے، ڈائریکشن لینے کی جگہ ہے. تھوڑا بہت انسان یہاں سے ڈائریکشن لے، لیکن ہوم ورک زیادہ کرے. ہوم ورک کرے، کیا ہے کمیاں، کیا ہے. خدا نے اتنے واقعات بتائے قرآن کے اندر اس کے اصحاب کے، اصحاب الجنہ، یعنی اصحاب الجنہ ہے، اصحاب کہف ہے، بہت سارے اس طریقے کے اصحاب ہیں. آدھے سے زیادہ اصحاب جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ جنہوں نے ایمان معصوم رہبروں کے باوجود یہ لوگ اپنی اوریجنلٹی سے ہٹ گئے. نہیں ہوتا اس طریقے سے. یعنی ارتباط جتنا زیادہ ہوگا امام سے، محفوظ رہ سکتے ہیں ہم لوگ. محفوظ ارتباط اگر نہیں ہوگا امام سے، کمیونیکیشن اگر کٹ جائے گا تو ظاہر بات ہے جہاں پر لائٹ کٹ جائے گی اندھیرا آنا، انفیکٹ اندھیرا ہے. اگر لائٹ کٹ گئی یہاں پر اندھیرا پن پکا ہے. اندھیرا، نور اگر ہٹ گیا تو ضلالت ہے، اگر نور آ گیا تو ضلالت نہیں ہے. جب تک امام معصوم ہمارے دلوں میں رہیں گے ضلالت نہیں آ سکتی. جیسے تھوڑا بھی اگر کیا امام معصوم کو اگر جدا کیا اپنی زندگی سے تو ضلالت فوراً حملہ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، ہمت نہیں آتی. ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کہ امام معصوم
یعنی ہمت کس بات سے ہار جاتے ہیں کہ ہم کتنا کمیونیکیشن کریں لیکن دشمن نہیں آتا. لیکن کتنی شکستیں ہوئی دشمن کو. اسلامک ریپبلک یعنی انقلاب اسلامی جو ایران کا ہے, کتنی شکستیں ابتدا انقلاب سے لے کر 44 سال تک بلین ٹریلینز میں دشمن کا پیسہ بہہ گیا اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے. لیکن آج بھی ہمت نہیں توڑا, آج بھی ہمت نہیں توڑا, آج بھی جھوٹا ہوا ہے تاکہ اسلامی انقلاب کو ختم کرے. اسلامی اب شاید ختم ہو جائے, اب شاید شیطان ہے. شیطان کو کتنی شکستیں ملی آدم سے لے کر اب تک, لیکن ہمت نہیں, ابھی بھی اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا کہ میں اتنوں کو گمراہ کر سکتا ہوں, اتنوں کو گمراہ کر سکتا ہوں. ہوتا ہی ہے, زگزیگ زندگی ہے. کبھی شیطان مارتا ہے انسان کو, کبھی انسان پلٹ کر شیطان پہ مارتا ہے, کبھی انسان شکست کھاتا ہے, کبھی شیطان کو شکست دیتا ہے. زگزیگ زندگی چلتی رہتی ہے. انسان کو یعنی اس طریقے سے مینٹین کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے شیطان کو ضعیف کرے, یعنی معرفت. انشاءاللہ میرا 4 دن جو ہم آپ کی خدمت میں اسی معرفت کے اوپر بات کریں گے. آج فیلن طبیعت کا بڑا پرابلم ہے, میں زیادہ بات نہیں کر سک رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ اسی وقت آپ کے خدمت میں اس معرفت اور ارتباط معصوم کے بارے میں بحث کریں گے, آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. یاد رکھیں جتنا گہری معرفت ہوگی ضروری نہیں ہے کہ 61 کربلا میں ہی آپ ہوں. ہر دور کے کربلا کے اندر آپ لوگ امام کے ساتھ رہیں گے, ہر دور میں. آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف اور صرف وہ دور میں جو کربلا ہوا تھا اس میں جو لوگ گئے تھے وہی کامیاب, یقیناً کامیاب ہمارے لیے. 6ویں امام کے دور میں ایک شخص امام کے پاس آ کر کہنے لگا, فرزند رسول میں تو کربلا میں نہیں تھا, ہم لوگ تو اب پیدا ہوئے, ہم کیسے کامیاب ہوں؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم کربلا کے ارزشوں کو اپنے اندر زندہ کرے گا, ویلیوز کو کربلا کے, ہر دور میں تو کربلا کے ساتھ رہے گا, ہر دور. اگر زیارتوں کے اندر یہ جملہ ہے فزت فوزا عظیما یا لیتنی کنت معک, کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا, تو یہ پروویژن ہر دور میں کربلا کے ساتھ, کربلا کے ساتھ جو بھی رہنا چاہتا ہے ہر دور, کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, یعنی ہر دن عاشورا اس کے لیے, ہر دن کربلا ہے. یعنی ہر جگہ پر جہاں حق و باطل ہے, انسان اگر حق کے ساتھ دے دے کربلا میں امام حسین کے ساتھ. جہاں پر بھی یزیدیت اور حسینیت ہے, انسان حسینیت کا ساتھ دے دے وہ کربلا میں تھا. یہ نہیں کہ صرف اسی دور کے اندر, یہ دور میں بھی خدا اسی معیار پر آزمان ہے, یہ دور میں بھی خدا اسی معیار. کوئی حرملہ بن جاتا ہے, کوئی عمر سعد بن جاتا ہے, کوئی اور بن کے آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ سب ایک سان ہوتے ہیں, نہیں. ایک زمانے تک عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اہل البیت کے نزدیک تھے, لیکن جب کربلا کا معاملہ آیا عمر سعد سامنے دشمن کے پاس. اور ایک زمانے تک دشمن کے لشکر میں تھا, لیکن جب کربلا کا مسئلہ آیا اور امام حسین کے پاس ہدایت کے اوپر ہے. کبھی ضروری نہیں کہ سارے قرآن کی تلاوت سے ہدایت ہوتی, کبھی ایک ورڈ انسان کو ہدایت کرتی, ایک ورڈ, چھوٹا سا ورڈ. کبھی ایک قرآن ہدایت نہیں کرتی. عمر سعد حافظ قرآن تھا, عمر سعد عالم قرآن تھا, عمر سعد اپنے دور کا فقیہ تھا, مفتی تھا اپنے دور کا, لیکن نہ قرآن نے اس کی ہدایت کی, نہ علم قرآن نے اس کی ہدایت کی, نہ اس کے فتووں نے اس کی ہدایت کی. اور ایک جنرل تھا دشمن کے لشکر میں, لیکن ایک ورڈ, اے اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, بس ایک ورڈ خور کو یہاں پر کھینچ کرتا ہے. یعنی 8 دن تک خور پریشان تھا, 8 دن تک. آپ کو باطل کا مسئلہ اور سمجھ کر, یعنی فرزند گہرا ہے, اگر کچھ کہے گا تو سچ کہے. عمر سعد کو امام نے بلا کر سمجھایا, لیکن نہیں سمجھا. اس نے کہا شہر رئی چلیے. امام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے میں زہرا کا فرزند ہوں؟ عمر سعد نے کہا جانتا ہوں. کیا میں جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ عمر سعد نے کہا آپ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے.
تو سن عمر صاحب، تجھے شہر رہی تو دور کی بات، اس کے گندم کا دانہ تک نصیب نہیں ہوگا، لیکن ہدایت نہیں، کھل کر ہدایت کیا امام نہیں، ایک جملہ پھر اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی، ایک جملہ اور کو 8 دن تک بے تاب کر دیا۔ صبح عاشور اپنے فرزند اور بھائی سے کہا کہ میں جاؤں، مجھے قیدی کی طرف بات کر بھیجو۔ انہوں نے کہا بھیجو، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے چلو، لیکن مجھے قیدی بنا کر لے جاؤ۔ جانتے تھے امام حسین کشتی کربلا شاید اڑ کے نہیں کھلی ہوئی تھی، جبکہ ایک دن پہلے جنگ ہونی تھی۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیج کر کہا کہ ایک رات کی مہلت دو۔ سمجھ میں آیا بات میں، شاید کشتی جو نجات کی کشتی تھی، کربلا کی کشتی تھی، یہ ہور کے انتظار میں تھی کہ ہور کو سوار کر لے، کربلا شروع ہو جائے۔ ویسے ہوا، ہور کو قیدی بنا کر لے کر جیسے جیسے نزدیک آئے بیٹے کے پیر رکے، بابا رک جائے، بیٹا کیا بات ہے؟ بابا حسین ابن علی استقبال کے لیے آیا اور گھٹنے کے بل گر گیا، کیونکہ اگر مقصر تھا، یہ سوچتا تھا کہ جتنی مصیبت آئی ہے یہ اللہ دش کی آوازیں بچوں کی زبان سے، یہ تشنگی یہ میری طرف سے آئی ہے، یہ میری وجہ سے۔ لیکن استقبال کو جیسے جیسے نزدیک ہے، امام نے ہور کے ہاتھوں کو پکڑا، اٹھایا، ہاتھوں سے رسی کو کھولا، پٹی کو نکالا، آنکھوں سے ہور کا چہرہ نیچے ہو گیا۔ امام نے ٹنڈی کی طرف ہاتھ پکڑ کر کہا ارفع راسک، اس کے سر کو اٹھایا اور سر اٹھا، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ۔ کیسے دیکھو یا عبداللہ؟ اسے نے کہا ضرور میرے گلے لگ جا۔ یا عبداللہ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ امام نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بس اور آگے بڑھا کر ایسے لگا، سینے سے لگایا، اللہ اکبر، مجھے نہ پھر کہا یا عبداللہ نے معافی کا معلوم نہ کی ہے، کہا کیا بات ہے؟ جب تک بنت رسول مجھے معاف نہ کرے، خیمے کے سامنے گئے اور بیٹھ گیا، آواز دی بنت رسول بنت علی بنت زہرا، گنہگار آیا ہے، شاید معافی ہو جائے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اللہ کیسا وقت ہے یہ، حسین فرماتے ہوئے ایسے وقت آیا کہ میرے پاس ایک کاسہ ہاتھ بھی نہیں ہے کہ تیری مہربانی کروں۔ مجھے نہیں چاہیے، بس میری خواہش ہے، مجھے میدان جانے کی اجازت دیجیے، پہلے میرے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں، بیٹے کو بھیجا۔ بیٹا جنگ گیا، گھوڑے سے گر گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب گرد و غبار جنگ کی نیچے آئی اور رکا چلنے کے لیے تاکہ بیٹے کی خبر لے جا کر میدان کس حال میں۔ جیسے جیسے نزدیک پہنچے سیاہی دیکھی اس نے، جیسے اور نزدیک گیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے پر اب عبداللہ حسین تشریف فرمائے۔ جیسے نزدیک پہنچے امام نے احساس کیا پیچھے سے باپ آ رہا ہے، اپنے دامن کو اٹھا کر ہور کے شہید بیٹے کے اوپر رکھ دیا اور سے کہا ہور چلا جا، تو پیر باپ ہے، اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھ نہیں سکے گا، تو چلا جا میں دیکھوں گا، تو چلا گیا۔ قربان جاؤ اب عبداللہ پر، مولا ایک جوان بیٹا آپ کا بھی ہوگا، کربلا کا میدان میں اب کون کہے گا حسین آپ چلے جائیں، جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، اور دیکھیں گے اللہ تیر بھی آپ ہی نکالیں گے، برچی بھی آپ ہی نکالیں گے، آخری سانس کے توڑتے ہوئے آپ ہی دیکھیں گے۔
ولا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب خطاطئهم تسليما پروردگار محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توبے کو قبول فرما پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما ہمارے جوانوں کی ایمان میں افزائش فرما پروردگار اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما پروردگار دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما دشمنان سرسخت اسلام کو نابود فرما پروردگار مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما پروردگار اسرائیل کو نابود فرما بیت المقدس کو آزاد فرما علماء اعلام مراجع تقریر بالخصوص آیت اللہ العظمہ سیستانی بالاخص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما ان کے دست مبارک سے استقبال کو شکست عطا فرما امام زمان ارواحنا له الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما ربنا تقبل